مسیح یسوع کے جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کو سلام۔ دی بریتھ آف گاڈ شو میں ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ آج کا ہمارا شو بہت ہی بلیسڈ ہونے والا ہے، کیونکہ آج ہمارے ساتھ خداوند کے بہت ہی بلیسڈ خادم موجود ہیں جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، اور خدا انہیں اپنے جلال اور روحوں کی نجات کے کام کے لیے بہت ہی کثرت سے استعمال کر رہا ہے۔ خدا کے عظیم خادم ریورنڈ ڈاکٹر پرویز کامران، جن کو خدا عرصہ 46 سال سے روحوں کی نجات کے کام کے لیے اور کلام کی خدمت سر انجام دینے کے لیے کثرت سے استعمال کر رہا ہے، اور وہ بہت ہی وفاداری کے ساتھ نہ صرف ملک بھر میں بلکہ دنیا کے طول و عرض میں خداوند کے کلام کے پرچار کی خدمت کو سر انجام دے رہے ہیں۔ تو آئیے ہم انہیں ویلکم کرتے ہیں، ریورنڈ ڈاکٹر پرویز کامران۔ We welcome you, sir. Thank you. God bless you. God bless you more. تو کیسے ہیں آپ؟ شکر ہے خدا کا. I'm fine, blessed by the grace of God. تو آئے ہم اپنے فرسٹ سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، جس میں ہم آپ کے ذریعے لوگوں کے سوالات کے جوابات دیں گے۔ طرف سے آپ سب کو سلام۔ میرا سوال یہ ہے کہ آدم کی ہوا کے علاوہ بھی کوئی بیوی ہے تھی، اور اگر ہے تھی تو اس کا نام للت ہے، اور للت کا بائبل میں کیا کریکٹر؟ سب سے پہلے للت جس کے بارے میں آپ نے پوچھا، یہ ایک متھ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا خدا کے کلام کے مطابق کوئی سچائی کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ اب جب میں للت کو متھ کہہ رہا ہوں تو کوشچن یہ ہے، واٹ از دا متھ؟ متھ اس کا مطلب ہے روایتی یا افسانوی کہانی۔ تو للت جو ہے یہ اکارڈنگ ٹو بائبل کوئی ایسا کریکٹر، کوئی کردار نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ ایک روایتی اور افسانوی کہانی ہے جو حقیقت یا سچائی پر مبنی نہیں، یعنی غلط عقیدہ یا خیال، متھ، جس کے بہت سے لوگ شکار یا گمراہ ہو جاتے ہیں۔ میں اس کے لیے سب سے پہلے دوسرا تیموتھیوس اور اس کا 4 باب اور اس کی 3 آیت پڑھنا چاہوں گا۔ کون سا؟ دوسرا تیموتھیوس اور اس کا 4 باب ہے جی۔ کلام مقدس میں یوں مرقوم ہے، کیونکہ ایسا وقت آئے گا کہ لوگ صحیح تعلیم کی برداشت نہ کریں گے، بلکہ کانوں کی کھجلی کے باعث اپنی اپنی خواہشوں کے موافق بہت سے استاد بنا لیں گے، اور اپنے کانوں کو حق کی طرف سے پھیر کر کہانیوں پر متوجہ ہوں گے۔ اور پھر ایک اور حوالہ جو میں پہلا تیموتھیوس سے پڑھ رہا ہوں، وہ بھی 4 باب ہے، پہلا تیموتھیوس اور اس کا 4 باب۔ 7ویں آیت میں لکھا ہے، لیکن بیہودہ اور بوڑھیوں کی سی کہانیوں سے کنارہ کر اور دینداری کے لیے ریاضت کر۔ آمین۔
تو جو للت کے تعلق سے کوشچن کیا گیا ہے وہ من گھڑت کہانی ہے اور مت ہے، اور جس کا سچائی کے ساتھ بالکل کوئی قطعاً تعلق نہیں ہے، یعنی بے معنی اور فرضی کہانی ہے۔ اور کلام مقدس میں بے معنی اور فرضی کہانیوں سے باز رہنے کے لیے کہا گیا ہے، اور اس کی بجائے ایسی تربیت حاصل کریں جس سے آپ کی روحانی زندگی مضبوط ترین ہو جائے، کیونکہ روحانی تربیت ہر لحاظ سے مفید ہے۔ اب میں نے یہ باتیں اس لیے کی تاکہ ہم سوال کے جواب کو اچھی طرح سے انڈرسٹینڈ کر سکیں۔ تو سوال کا جواب الہامی کلام سے پیدائش کی کتاب، اس کا 2 باب اور اس کی 18ویں آیت میں یہاں پڑھنے لگا ہوں۔ اور خداوند خدا نے کہا، آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آدم سے پہلے کوئی انسان نہیں، آدم اکیلا ہے جس کو خدا ہی نے بنایا ہے۔ تو للت کدھر سے آ گئی جبکہ شروع ہی آدم سے ہو رہا ہے اور آدم اکیلا ہے، اور پھر خدا کہہ رہا ہے کہ میں اس کے لیے ایک مددگار اس کی مانند بناؤں گا۔ تو اگر کوئی للت تھی تو پھر خدا کو کیا ضرورت تھی کہ میں اس کی مانند ایک مددگار جب ایک پہلے سے ہے تو پھر خدا کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ میں اس کے لیے دوسری مددگار۔ تو یہاں تو ایک کی بات ہی ہو رہی ہے، تو واضح ہے کہ للت ولت کی کوئی ایسی کہانی نہیں ہے اکارڈنگ ٹو بائبل۔ اوکے، پھر خدا نے لکھا ہے کل دشتی جانور اور ہوا کے کل پرندے مٹی سے بنائے اور ان کو آدم کے پاس لایا کہ دیکھے کہ وہ ان کے کیا نام رکھتا ہے، اور آدم نے جس جانور کو جو کہا وہی اس کا نام ٹھہرا۔ اب 20ویں آیت میں لکھا ہے، اور آدم نے کل چوپایوں اور ہوا کے پرندوں اور کل دشتی جانوروں کے نام رکھے، پر کے آگے کیا ہے؟ آدم کے لیے کوئی مددگار اس کی مانند نہ ملا۔ اب جس کو للت ملی ہے یہ اس کو پوچھیں کہ بھئی تو ادھر کیا کر رہا تھا، جبکہ بنی نوع انسان کا پہلا نمائندہ ہی آدم ہے۔ تو لہٰذا جو ایسا کویسچن کرنے والے ہیں یا سوچنے والے وہ بھی جھوٹے، اور للت کا تو کوئی سرے سے نام ہی نہیں ہے، کوئی تعلق ہی نہیں ہے، کیونکہ ہم اس کا جواب خدا کے کلام سے دے رہے ہیں، ہم مت سے نہیں اس کو حل کر رہے ہیں بلکہ ہم الہام سے۔ سو الہام نے، خدا کے کلام نے یہ واضح کر دیا ہے۔ سو للت از اے ناٹ biblical character, this is a myth only. Thank you and God bless. میری طرف سے سب کو سلام۔ میرا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ پروٹسٹنٹ بائبل اور کیتھولک بائبل میں جو ہے وہ کیا مختلف ہے، اور جو 7 کتابوں کا اخذ کیا گیا ہے پروٹسٹنٹ بائبل میں سے وہ کیوں کیا گیا ہے؟ جی، تو اس سوال کا جواب سب سے پہلے ہمیں اکارڈنگ ٹو بائبل یہ سمجھنا ہے، جو فہرست مسلمہ کینن ہمارے پاس ہے وہ 39
पुराने अहदनामा की किताबें और 27 बुक्स जो हैं वो नए अहदनामा की। तो ये 39 और 27 बुक्स का फहरिस्त मुसल्लमा कैनन हमारे पास है, राइट। अब ये जानना है पहले कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैनन। कैनन का मतलब यानी जो किताबें बाइबल मुकद्दस में हमारे पास हैं, कैनन वो किताबें जो ऑथराइज्ड और अप्रूव्ड एंड यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज्ड एंड एक्सेप्टेड हैं। तो वो सारी किताबें बाइबल मुकद्दस में मुंदरज हैं, जिससे ऑर्थोडॉक्स, कैथलिक और प्रोटेस्टेंट सब ही मानते हैं। यानी इन टोटल कंप्लीट 66 इल्हामी किताबों को। अब ये भी साथ जानना है कि कैनन जो है वो किस असूल के साथ किताबों को अप्रूव्ड करते थे, ऑथराइज्ड मानते थे और उनको एक्सेप्टेड तस्लीम करते थे। नंबर 1, वो किताब जो किसी प्रॉफिट या अपोस्टल ने लिखी हुई हो, किसी ऐवी शैवी की लिखी हुई किताब नहीं, कि उस किताब का लिखने वाला राइटर जो है वो कौन है, वो ये देखते थे और फिर वो बाइबल मुकद्दस की ओवरऑल टीचिंग उसको भी वो देखते थे, जिसको हार्मोनाइज्ड यानी उस जो कलाम बाइबल मुकद्दस की तालीम के मुताबिक हो या किसी आयत और किसी हिस्से को कॉन्ट्रडिक्ट ना करती हो, यानी उसके ऑपोजिट ना हो। इतना मुताद तरीके से इल्हामी किताबों की जांच परख होती थी। इसके बाद फिर नंबर 3 जो कैनन के मेथड में असूल था, अर्ली चर्च फादर ने और काउंसिल ने उनको अप्रूव्ड किया हो। आज जो हमारे पास पुराने अहदनामा की 39 और नए अहदनामा की 27 बुक्स हैं, और इसके साथ ये भी बताता जाऊं, जो हमारे पास 39 हैं, यही किताबें यहूदियों के पास भी 39 किताबें ही थी, ओके। और ये वो किताबें हैं जो अप्रूव्ड हैं। फिर सबसे बड़ी बात जो मैं नेक्स्ट करने लगा हूं, यीशु मसीह के दौर में भी यही किताबें इस्तेमाल हो रही थी और यीशु मसीह इन्हीं किताबों के रेफरेंस से कलाम किया करते थे। अब रही 7 किताबों का फर्क, उनको अपोक्रिफा कहते हैं, जिसका मतलब अपोक्रिफा का मतलब है पोशीदा या खुफिया। ये दरअसल यहूदियों की हिस्ट्री को बयान करती हैं, जो कैथलिक बाइबल में 7 किताबें हैं। ये इल्हामी नहीं है, अंडरस्टैंड, ये इल्हामी नहीं है। लिहाजा इसका मतलब यह नहीं कि इन्हें पढ़ा नहीं जा सकता, इन्हें पढ़ना चाहिए। और इनमें मलाकी नबी से लेकर मत्ती की अंजील के दरमियानी हिस्सा को 400 साल की
ہسٹری کہا جاتا ہے. سو اس دوران انڈرسٹینڈ کریں کہ ملاکی سے لے کے متی تک کوئی نبی برپا ہوا ہی نہیں. تو یہ کتابیں اس ٹائم کی ہیں، اس وقت کی ہیں، جو 7 کتابیں. اس لحاظ سے ان کو الہامی کتابیں نہیں تسلیم کیا جاتا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ پڑھنی نہیں چاہیے، ان کو پڑھنا چاہیے. پروٹسٹنٹ بائبل میں ان کو نہیں رکھا گیا، لیکن کیتھولک بائبل میں ہے. لیکن میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں کہ یہ کتابیں ہسٹری ہے، اور ان کو یا ان کی تاریخ جو ہے وہ پڑھنی چاہیے، بٹ یہ الہامی کتابیں نہیں ہیں. تھینک یو. طرف سے سلام. میرا سوال یہ ہے کہ ہمیں سلام مریم پڑھنی چاہیے کہ نہیں، اور اگر نہیں پڑھنی چاہیے تو کیوں نہیں پڑھنی چاہیے، اور اگر پڑھنی چاہیے تو کیوں پڑھنی چاہیے؟ وہ بڑا اچھا سوال ہے. یہ اس طرح کا سوال اکثر لوگ کرتے ہیں، اور اس سوال کی وجہ سے کئی لوگ جو ہیں ڈسٹرب بھی ہوتے ہیں کہ جب اتفاق سے کوئی ایسی عبادت ہو جس میں کیتھولک بھی ہوں، پروٹسٹنٹ بھی ہوں، تو کیتھولک جو ہے وہ اسلام مریم پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور پروٹسٹنٹ جو ہے وہ نہیں پڑھ رہے، جبکہ بائبل تو ایک ہے، خدا کے کلام کی تعلیم بھی ایک ہے. تو کاش کوئی ایسی چیز پڑھی جائے جس میں سارے مل جائیں. یہاں پر ڈویژن کیوں ہے؟ تو دیکھیں، سب سے پہلی بات، لوکا کی انجیل جو ہے اس کو ہم پڑھتے ہیں، اور اس کا پہلا باب ہے. یہاں لکھا ہے 26ویں آیت میں، 6 مہینہ میں جبرائیل فرشتہ خدا کی طرف سے گلیل کے ایک شہر میں آیا جس کا نام ناصرت تھا، اور ایک کنواری کے پاس بھیجا گیا جس کی منگنی داؤد کے گھرانے کے ایک مرد یوسف نام سے ہوئی تھی، اور اس کنواری کا نام مریم تھا. اور فرشتہ نے اس کے پاس اندر آ کر کہا، سلام تجھ کو جس پر فضل ہوا، خداوند تیرے ساتھ ہے. وہ اس کلام سے بہت گھبرا گئی اور سوچنے لگی کہ یہ کیسا سلام ہے. فرشتہ نے اس سے کہا، اے مریم خوف نہ کر، کیونکہ خدا کی طرف سے تجھ پر فضل ہوا ہے، اور دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا، اس کا نام یسوع رکھنا. وہ بزرگ ہوگا اور خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا، اور خدا اس کے بعد داؤد کا تخت اسے دے گا. اب یہ ساری ڈیٹیل سے ہم 38ویں آیت تک، میں ساری آیات نہیں پڑھ رہا، تو ان ساری باتوں کو جب آپ بغور پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں تو پہلی بات، جبرائیل فرشتہ خدا کی طرف سے آیا ہے. تو کوشچن یہ ہے کہ وہ مریم کے پاس بھیجا گیا ہے، تو وہ پیغام لے کر آیا. وہ کوئی دعا کرنے نہیں آیا، وہ میسج لے کر آیا. اور پھر یہ میسج، یہ پیغام، سلام اے مریم پر فضل، خداوند تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں مبارک. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ جبرائیل فرشتہ کہہ رہے ہیں. یہ وہی کہہ سکتا تھا اور اسی کو کہنا تھا. اب ہر دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں کو یہ رپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے مریم کو.
یہ ایک ہی وقت کے لیے ایک ہی وقت کا میسج تھا بٹ ناٹ پریئر. اوکے. پھر مریم اور جبرائیل فرشتہ کی باقاعدہ گفتگو ہوئی ہے. یہ کوئی دعائیہ میٹنگ نہیں ہو رہی تھی, کوئی دعائیہ عبادت نہیں ہو رہی تھی, بلکہ یہ گفتگو ہو رہی ہے, بات چیت ہو رہی ہے ان کی. لہٰذا یہاں کوئی سلام اے مریم کی دعا نہیں, بلکہ سلام اے مریم کا میسج ہے, پیغام ہے. اور پوری بائبل میں کہیں بھی سلام مریم کی دعا نہیں ہے, بلکہ مریم تو خود دعا کرنے والی, دعا گو, خدا کی بندی اور دعا میں تھی, نہ کہ اس کو دعا یا اس کے لیے دعا کو کی جا رہی ہے, بلکہ وہ میسج تھا, پیغام تھا. اور نہ ہی کوئی ابتدائی رسولی کلیسیا کے رسولوں نے یا بلیورز نے کوئی ایسی دعا کبھی پڑھی, اور نہ ہی بائبل میں کہیں بھی اس کا کوئی ذکر نہیں ہے. اس کا مطلب ہرگز ایسا نہیں کہ میں اس طرح کی بات کر کے مریم کو کوئی ود ڈیو اپالوجی کوئی ڈیگریڈ کر رہا ہوں. امپاسبل. مریم اپنی ذات میں خاتون اولین ہے, آفرین ہے, فتین ہے, ذہین ہے, باکرہ ہے اور مقدس ہے. اس جیسی کون ہوگی جس کو خدا نے چنا؟ سو جہاں تک اس کی ذات کا تعلق ہے وہ خداوند یسوع کی ماں کہلائی. لیکن بات سلام مریم پڑھنے کی, دعا کی بات ہو رہی ہے. لہٰذا ایسا سرے سے ہی بائبل میں کہیں بھی کوئی وجود نہیں کہ یہ کوئی دعا تھی. اس لیے دعا ایسی پڑھنا کلام کے مطابق کوئی ایسی بات نہیں ہے. ہاں, دعائے ربانی کا ذکر ہے, اور وہ خود یسوع مسیح نے کہا اپنے شاگردوں کو جب انہوں نے یسوع کے پاس آ کر کہا تھا کہ یوحنا کے شاگرد جو ہے وہ دعا کرتے ہیں, ہمیں بھی تو دعا کرنا سکھا. تو یسوع نے ان کو کہا تھا جب تم دعا کرو تو کہو اے ہمارے باپ. تو یہ دعا ہم ساری پڑھتے ہیں, لیکن سلام مریم کی نہ کوئی دعا ہے اور نہ کوئی ایسا بائبل میں ذکر ہے. تھینک یو اینڈ گاڈ بلیس. سے آپ سب کو سلام. میرا جو آج کوشچن ہے پاسٹر جی سے ہے کہ ہم ایک نان بلیور کو کس طرح بتا سکتے ہیں کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے. ہم لوگوں کا تو ایمان مضبوط ہے کہ ہمیں پتہ ہے یسوع مسیح خدا کا اکلوتا بیٹا ہے, لیکن ایک نان بلیور کو ہم لوگ کس طرح سے اس کا ایمان مضبوط کر سکتے ہیں اور کس طرح سے اس کو ہم بتائیں کہ وہ آفینڈ بھی نہ ہو اور وہ سمجھ بھی جائے. اچھا, بات یہ ہے نان بلیور کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے, تو سب سے پہلے تو یہ انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ ہم جس سے بات کر رہے ہیں یا جس سے ہم نے کنونس کرنا ہے وہ کون ہے. ہی از نان بلیور, جس سے کوئی ریالٹی کا پتہ ہی نہیں ہے, علم نہیں ہے. میرے خیال میں سب سے پہلے اس کو وہ بات سمجھانی چاہیے جو از خود یسوع مسیح نے لوکا کی انجیل 19واں باب اور اس کی 10ویں آیت میں کہی. ابن آدم کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے, بیکاز ہی از نان بلیور. تو سب سے پہلے تو اسے بیٹے کے تعلق سے تو چلیں وہ بھی بات کرتے ہیں, وہ بات کی ہے, لیکن پہلی بات جس سے بھی کرنی ہے, جس سے مطلب جو نان بلیور ہے, جس سے کچھ پتہ نہیں, تو اس کے ساتھ نجات کی بات کی جائے اور اس کی پریورٹی کہ
سالویشن کتنی امپورٹنٹ ہے ہر انسانی زندگی کے لیے. اب رہی بیٹے کی بات، تو اس کی بحث میں ہمیں نہیں پڑھنا چاہیے. ہاں، سمجھانے کی غرض سے میں نے بولا بحث میں نہیں پڑھنا چاہیے. بحث جو ہے اس کے نتائج کچھ اور ہوتے ہیں، لیکن سمجھانے کی غرض سے اس بات کو اچھی طرح سے ہمیں یاد رکھنا چاہیے. مسیحی لوگ جو ہیں یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا کبھی بھی بنانے والے نہیں ہیں. ہم ایسے نہیں ہیں کہ ہم یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا بنا رہے ہیں، بلکہ خدا کا الہام، خدا کا کلام، خدا کے نبی، نبوتیں، خدا کے فرشتے اور رسول، وہ یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا متعارف کروانے والے ہیں، اور ہم سننے والے ہیں. انڈرسٹینڈ؟ اور کلام مقدس میں لکھا ہے سننے سے ایمان پیدا ہوتا ہے، اور سننا مسیح کے. تو ہم تو بھائی سننے والے ہیں. تو جب ہم نے کلام کو سنا ہے، یعنی اس وقت بیٹے کے تعلق سے بات ہو رہی ہے، تو جب خدا کا کلام، خدا کا الہام، خدا کے نبی اور خدا کے نبیوں کی نبوتیں اور خدا کے فرشتے اور رسول، یہ سب خدا کے بیٹے کو متعارف کروا رہے ہیں، تو ہم تو اس کلام کو سن کر اس پر ایمان لانے والے ہیں. لہذا ہم خدا کے بیٹے پر ایمان لانے والے ہیں، جو بہت ہی ضروری اور لازم ہے. یوحنا کی انجیل اس کے 3 باب کی 16ویں آیت میں لکھا ہے نا کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر، وہی بات آگے جو میں بول رہا تھا، جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. یعنی خدا کے بیٹے پر ایمان لانے سے ہم ہلاکت سے بچتے ہیں اور ہمیشہ کی زندگی پاتے ہیں، کیونکہ وہ خدا سے نکلا ہوا مجسم کلام ہے. اب سب سے پہلے یسایہ نبی جو انبیاء اکبر کہلاتا ہے، خدا کے بیٹے کے دنیا میں آنے سے 700 سال پہلے نبوت کی ہے. اس کے لیے میں اس کو پڑھنا ضرور چاہوں گا. یسایہ 7واں باب، یسایہ 7واں باب ہے اور اس کی 14ویں آیت. لیکن خداوند آپ تم کو ایک نشان بخشے گا. دیکھو ایک کماری حاملہ ہوگی اور بیٹا پیدا ہوگا اور وہ اس کا نام ایمینویل رکھے گی. اب یہاں دیکھیں کتنا واضح ہے کہ خدا نے آپ نشان دیا ہے، خدا خود نشان دے رہا ہے بیٹے کے تعلق سے. لہذا ہم کوئی بیٹا بنانے والے نہیں، ہم تو بیٹے پر اور اس کلام پر اور اس کلام کی سچائی پر ایمان لانے والے ہیں. پھر یسایہ نبی نے ایک اور دوبارہ پھر بات کہی 9ویں باب کی 6ٹھی آیت میں، اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا.
اب نان بلیور کو ہم یہ باتیں سمجھا سکتے ہیں. ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا, سو ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا ہے, اور وہ لڑکا جو تولد ہوا ہے وہ خدا کا بیٹا ہے. اور پھر اس نبی کے علاوہ لوکا کی انجیل پہلا باب اور اس کی 31ویں آیت میں پڑھ رہا ہوں. لوکا کی انجیل پہلا باب اور اس کی 31ویں آیت. اب یہاں پر 31ویں آیت میں جبرائیل فرشتہ ہے. پہلے میں نے بڑا نبی بتایا, پھر جبرائیل فرشتہ, اور پھر یہ بھی بتایا 7ویں باب کی 14ویں آیت میں یسایا میں کہ خدا نے آپ نشان دیا ہے اپنے بیٹے کے تعلق سے. پھر 31ویں آیت میں لکھا, دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ اور اس کا نام یسوع رکھنا, وہ بزرگ ہوگا اور خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا. جبرائیل فرشتہ بتا رہا ہے. تو نان بلیور کو ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ بھائی یہ جو کچھ ہے یہ خدا کا کلام ہے, الہام ہے, یہ نبی کہہ رہے ہیں, یہ فرشتے کہہ رہے ہیں, یہ رسول بتا رہے ہیں, نہ کہ کوئی مسیحی مذہب یا گروپ یا کسی دین نے یسوع مسیح کو زبردستی کو بیٹا بنانے کی ایسی کوئی تعلیم دی ہے. نہیں, ہم اس الہام اور اس کلام پر ایمان لانے والے ہیں, اور چونکہ اس پر ایمان لانا ضروری ہے لہذا بیٹا ہی ہے جو نجات دہندہ ہے ساری دنیا کا. پھر یوحنا نبی کو ساری قومیں مانتی ہیں. یوحنا نبی جسے یحییٰ نبی بھی کہا جاتا ہے, اس کو سب مانتے ہیں. تو اب نبی جو کچھ کہے تو اس نبی کا کوئی منکر ہو تو وہ کفر ہے. لہذا یوحنا نبی جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اسے دیکھا اور گواہی دی. یوحنا پہلا باب اور اس کی 34ویں آیت میں کہ میں نے اسے دیکھا اور اس کی گواہی دی کہ وہ خدا کا بیٹا ہے. یہ تو نبی کی بات ہے. پھر لاسٹ بات متی کی انجیل اور اس کے 16ویں باب میں 13ویں آیت سے 16ویں آیت, ان ساری آیات کو جب آپ پڑھیں تو ساری پکچر جو ہے وہ کلیئر ہو جائے گی. ایک دفعہ یسوع مسیح نے خود اپنے شاگردوں سے پوچھ لیا کہ تم مجھے کیا کہتے ہو. اس میں دو باتیں تھیں. یہ بھی پوچھا تھا کہ لوگ کیا کہتے ہیں, میں ابھی اس کو چھوڑ رہا ہوں. ابھی ڈائریکٹلی شاگردوں سے پوچھا کہ تم مجھے کیا کہتے ہو. تو پترس ایک دم بول اٹھا. اب وہ کیا کہہ رہے ہیں, تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے. اور اگر یہ غلط بات ہوتی تو یسوع مسیح فوراً اس کو روکتے, اس کی کریکشن کرتے اور اس بات کا انکار کرتے. لہذا یسوع مسیح نے اس کو روکنے کی بجائے, کریکشن کرنے کی بجائے, بلکہ یسوع مسیح نے اسے کہا مبارک ہے تو جس نے یسوع مسیح کو کہا کہ تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے. تو یسوع مسیح خدا کے بیٹے نے اسے کہا کہ تو مبارک ہے, اور یہ بات جو تو نے کہی ہے یہ میرے باپ نے جو آسمان پر ہے اس نے تجھ پر ظاہر کی ہے. سو نان بلیور کو اس طرح سے آپ سمجھائیں گے تو وہ ضرور سمجھے گا, اور ہر شخص اس بات کو سمجھنے لگے گا کہ یسوع مسیح تو اس کو مبارک بھی کہتے ہیں اور ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ بات میرے آسمانی باپ نے تجھ پر ظاہر کی ہے کہ میں خدا کا بیٹا ہوں, اور خدا کا بیٹا ہی نجات دینے والا ہو سکتا ہے اور نجات دہندہ ہے, اور وہی سب کو ابدی ہلاکت سے بچانے والا
اور ابدی زندگی کے اندر لے جانے والا ہے. تھینک یو اینڈ گاڈ بلیس. تو آئیے ہم اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، جس میں ہم آپ کے ساتھ ایک گیم کھیلیں گے، اور یہ جو آپ کے سامنے چٹس پڑی ہوئی ہیں ان کے اوپر کچھ ہنٹس دیے گئے ہیں جن کو پڑھتے ہوئے آپ نے ببلیکل کیریکٹرز کو گیس کرنا ہوگا. تو آئے ہم اپنی گیم کو سٹارٹ کرتے ہیں. تو ہمارا پہلا سوال ہے یسوع کا 3 بار انکار کرنے والا. یسوع کا 3 بار انکار کرنے والا کون تھا؟ انڈرسٹوڈ ہے؟ پطرس ہی تھا جس نے 3 بار انکار کیا یسوع. جی بالکل صحیح جواب. تو ہمارا نیکسٹ کوشچن ہے، بہادر تھا وہ لڑکا، خدا اس پر مہربان، حمد خدا کی کرتا جو تھا اس کا چوپان. بہادر بھی تھا وہ اور حمد بھی کرنے والا تھا، چوپان بھی. غالباً یہ داؤد ہی کے تعلق سے. بالکل صحیح جواب. یسوع کو پکڑوانے والا. یسوع کو پکڑوانے والا انڈرسٹوڈ ہے. یہ تو میرا ساری نہیں جانتی ہے یہ خدا سے لیتی ہے. بالکل صحیح جواب. مرتے خدا جو بیتل کی راہ پہ تھا، بچوں نے دیکھا اسے آوازیں کسنے لگے، اس نے لعنت کی 2 ریچھنیاں نکلیں، شرارتی بچوں کو منٹوں میں پھاڑ گئی. یہ شرارتی بچے تھے، بچے بھی تو شرارتی تھے نا. تو شرارتی بچوں نے شرارت کے طور سے وہ مرد خدا کو چڑھایا تھا. غالباً نہیں بلکہ شور یہ علیشہ نبی کے تعلق سے بات ہے. بہت ہی اچھا گزرا یہ سیگمنٹ، آپ نے بہت اچھے سے سوالوں کے جواب دیے. ہمیں بہت اچھا لگا کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت نکال کر دیا اور ہمیں جوائن کیا. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. مجھے بھی بڑا اچھا لگا اور آپ کے سوال بھی بڑے اچھے تھے، نالج کے مطابق یہ سب کو سیکھنے کے لیے تھے اور میں بھی بڑا خوش ہوا آپ کے پروگرام میں آنے کے. تو تھینک یو، آپ نے مجھے دعوت دی. گاڈ بلیس. وی ہوپ آپ کو بھی ہمارا آج کا شو بہت ہی اچھا لگا ہوگا. تو جڑے رہیے اور دیکھتے رہیے دا بریتھ آف گاڈ.